السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت نبی کے حوالے سے پچھلے لیسن میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی بائبل کے حوالے سے کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب ہم ایک اور اشکال کی طرف آتے ہیں، ایک اور علمی نقطے کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہ مسلمان مفسرین میں سے بھی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول چند ایک ایسے مفسرین ہیں جن کی فکر یہی ہے کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو اب ہم اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ایک بار پھر جو ہے زین اللہ بھائی کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس حوالے سے کلیریفائی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، تو اس سوال کے لیے ہم ایک بار پھر جو ہے زین اللہ بھائی کی طرف آتے ہیں۔ جی زین اللہ بھائی، آپ کی فکر علمی لحاظ سے کیا ہے؟ آپ کی تحقیق سیرت نبی کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ جو چند ایک مفسرین جو کہ مسلم مفسرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، تو اس بات کی کیا تحقیق ہے اور کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جس طرح سے آپ نے کہا۔ چند ایک مفسرین ایسے ہیں، اکثریت کی رائے تو بالکل یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں، لیکن چند ایک مفسرین کو یہ مبالغہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے جو آیات ہیں، خاص طور پر سورہ صافات میں، وہاں پہ کلیئر کٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں ہے کہ انہی کو ذبیح اللہ کہا گیا ہو۔ لیکن اگر ہم حقیقت کو پرکھیں ان نشانیوں کی بنا پر تو بات کافی حد تک واضح ہو جائے گی کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات سورۃ نمبر 37 کی آیت نمبر 99 سے 102 تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، یا رب مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کہ نیک لوگوں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی، وہ کہتے ہیں انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ سوچ کر بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں اس آیت میں، یہ بات کافی حد تک بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹے کے قربان کرنے کا حکم انہیں دیا۔ یہ بات یہاں تک بالکل کلیئر ہے۔ اب یہ بات ہم جانتے ہیں بائبل کے مطابق کہ جو بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھا۔ کیونکہ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل کا نام دیا، کیونکہ اسماعیل دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک سما اور ایک ایل۔ سما مطلب سننا، ایل مطلب خدا، خدا نے سن لی، اسماعیل کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا نے سن لی، تو اسی وجہ سے ان کا نام اسماعیل پڑا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور قرآن کے بقول اسی بیٹی کی قربانی کا حکم ہوا جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر آپ اسی سورہ صافات کی جو ہم دیکھیں سورۃ نمبر 37 میں، جب یہ قربانی کا واقعہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر ان کو بیٹا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، ان کو ذبح کرنے کا انہوں نے خواب دیکھا، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اس قربانی کے دینے کے لیے۔ اس تمام واقعے کے اختتام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا لاجیکل پوائنٹ ہے کہ جو پیچھے جس کا تذکرہ ہو رہا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت تو اس وقت دی گئی جبکہ اس تمام یہ سینیریو، تمام جو تذکرہ تھا یہ ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ چیز بالکل واضح طور پر اسی چیز کی طرف ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، قرآن کے مطابق بھی حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ جی ناظرین، اب ہم ایک اور سوال کے حوالے سے دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ ذبیح اللہ کے حوالے سے جو ذبح کا مقام ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی تینوں بڑے مذاہب میں جو ہے علمی طور پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہود کچھ کہتے ہیں، نصارہ جو ہے ان کی کچھ فکر ہے، جبکہ مسلمانوں کی کچھ علیحدہ فکر ہے۔
تو ہم اس سلسلے کی طرف آتے ہیں کہ یہ قربان گاہ یا جو ذبح کا مقام ہے جو مسلمانوں کے نزدیک مینا ہے یا اس کی دیگر تفصیلات ہے، تو اس سلسلے میں ہم علمی طور پر جو درست موقف ہے اور جو مضبوط موقف ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ایک بار پھر زین اللہ بھائی سے یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ بھائی اس حوالے سے آپ کی کیا تحقیق ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں موقف کون سا درست ہے اور کون سا مضبوط اور مدلل موقف اس میں کون سا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہم ذرا تحقیقی طور پہ ہم کام لیں گے۔ اگر ہم بائبل کی بات کریں تو بائبل میں جس جگہ کو قربانی کا مقام بتایا گیا ہے اس کے لفظ استعمال ہوا موریا کہا گیا ہے، لیکن موریا کس جگہ پر واقع ہے، کس مقام کا نام ہے، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی یہودی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ موریا ہیکل سلیمانی اب جس جگہ پر ہے اس جگہ پر تھا یہ مقام، یہاں پر ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کو بقول ان کے ذبح کیا گیا۔ پھر اگر ہم کسی عیسائی سے پوچھیں تو وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ نہیں، یہ جگہ نہیں تھی قربان گاہ تو قبر مقدس کے گرجے کے پاس ہے، اس جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو یورپی مصنفین جو کہ خود عیسائی ہیں، اکثریت ان کی کرسچن ہیں، اگر ان کے پوائنٹ آف ویو کے متعلق ہم دیکھیں تو وہ اس چیز کو رد کرتے ہیں۔ اگر ہم سر اسٹونلی کی بات کر لیں جو کہ ایک بہت زیادہ قابل اس حوالے سے ایک رائٹر ہیں، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح بیدار ہوئے اور وہ اپنے خیمے سے نکل کر قربانی گاہ کی طرف گئے اس ارادہ خداوندی کی تکمیل کے لیے، لیکن وہ جگہ موریا کی پہاڑی نہیں تھی جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے، اور جس طرح کے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ قبر مقدس کے گرجے کے پاس ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ قیاس تو یہودیوں کے قیاس سے بھی زیادہ بعید ہے، مطلب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ بعید خیال مسلمانوں کا ہے کہ وہ میدان عرفات ہے، حالانکہ وہ جگہ جریزیم کے پہاڑ کے قریب ہے اور وہی قربان گاہ سے زیادہ متشابہ مقام ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز تو بالکل واضح ہو چکی ہے ہمیں کہ یہودیوں کا اور جو عیسائیوں کا موقف ہے وہ اس حوالے سے درست نہیں ہے۔ باقی رہی مسلمانوں کی بات، تو یہاں پہ سر اسٹونلی سے غلطی ہوئی ہے مسلمانوں کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کے بقول مسلمان میدان عرفات کو قربانی گاہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں مسلمان تو منی کو قربانی کا مقام بتاتے ہیں، تو اسی حوالے سے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں بنتا۔ یہ تو ہوا ایک اختلاف جو کہ موریا کس جگہ پر ہے اس بات کی تعین کے حوالے سے ہے۔ اب دوسرا بھی ایک اختلاف اس حوالے سے پایا گیا ہے، وہ کیا اختلاف پایا گیا ان کے درمیان، عیسائی اور یہودی ان کے درمیان یا بائبل کے ٹرانسلیٹرز کے درمیان یہ بہت بڑا اختلاف ہے کہ یہ جو موریا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ واقعی کسی جگہ کا نام ہے یا پھر کسی جگہ کی صفات کی بنیاد پر اسے موریا کا نام دیا گیا ہے۔ اس کنفیوژن سے گزرتے ہوئے چند ٹرانسلیٹرز نے بائبل کے موریا کا ترجمہ بلوتات عالیہ کیا، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ زمین بلند کیا، کچھ لوگوں نے اسے مقام الرویا کہا، لیکن ان کی جو اکثریت ہے ٹرانسلیٹرز کی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ موریا ایک جگہ کا نام ہے، ایک لفظ ہے، اور انہوں نے اسے ایز اٹ از موریا لکھ دیا۔ تو یہ بھی ایک دوسرا اختلاف ہے۔ اس کی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رفتار زمانہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمانہ آہستہ آہستہ بدلتا گیا، لوگ صحیح نہیں سمجھے، یا پھر دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بے پرواہی کافی زیادہ انہوں نے برتی ہو۔ پھر اس اختلاف کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس لفظ کی جو پروننسیشن ہے، اس کی حیت یہ بدل گئی، موریا کا مورا ہو گیا، مورا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہم عبرانی ٹیکسچر دیکھتے ہیں ہیبریو زبان، تو اس میں مورا اور موریا یہ جو دو لفظ ہیں ان کا املا بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے، بہت زیادہ قریب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ املے کا جو مماثلت ہے اس نے اس کی حیت بدل دی ہو، یہ موریا سے مورا بن گیا ہو۔ اب اگر مورا کی ہم بات کریں تو یہاں پر ہم ایک دلچسپ موڑ کی طرف آ رہے ہیں کہ مورا کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو بائبل میں بک آف ججز چیپٹر نمبر 7 کے ورس نمبر 2 میں موجود ہے کہ مدیانیوں کی فوج مورا کی پہاڑی میں وادی میں تھی، یہ مدیانیوں کے حوالے سے کہا گیا۔ اور اب ہم یہ بات پروف کریں گے کہ بائبل کے بقول مورا عرب ہی میں واقع ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ابھی کہا گیا کہ مدیانیوں کی فوج مورا میں پہاڑ پر نیچے وادی میں تھی، تو مورا کیسے عرب کا حصہ ہے یہ بھی ابھی ہم بات کریں گے۔ اگر ہم بائبل ڈکشنری اٹھا لیں تو یہاں پر میں آپ کی توجہ کچھ مرکوز کرنا چاہوں گا کہ پہلے میں اس چیز کو آپ کے سامنے ریڈنگ کروں گا کہ بائبل میں مدیانی جن کو کہا گیا ہے وہ عرب لوگوں کو ہی کہا گیا ہے، مدین عرب
کو ہی کہا گیا ہے۔ اگر ہم بائبل ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں پہ اسمتھ بائبل ڈکشنری میں موجود ہے، کنگ جیمز بائبل ڈکشنری کافی زیادہ مشہور ہے، اس میں ہے اگر انہوں نے میڈین جو لفظ ہے مدین، اس کا ایکسپلینیشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ a son of Abraham and Keturah، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی کتورہ، ان سے جو ان کی ایک اولاد ہوئی تھی اس کا نام انہوں نے مدین رکھا تھا، اس کی نسل سے جو آگے اولاد پیدا ہوئے وہ مدیانی کہلائے۔ مزید کہتے ہیں کہ پروجینیٹر آف دا میڈینائٹس کا جو ہے وہ مطلب ان کا بیس وہیں سے شروع ہوا، اور عربینز ان کو کہا گیا، ڈویلنگ پرنسپلی ان دا ڈیزرٹ نارتھ آف دا پینسولا آف عربیہ، عرب کے شمال میں جو لوگ رہتے تھے، اور ان کو عربین بھی انہوں نے خود اپنے اس میں کہا، ساؤتھ ورڈ دے ایکسٹینڈیڈ along the eastern shore of the Gulf of Elah and northward they stretched along the eastern frontier of Palestine, the land of Midian, the place to which Moses fled after having killed the Egyptian۔ یہ اسی واقعے کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر کے اندر ایک بندے کا قتل کر دیا تھا تو اس کے بعد وہ مدین کی طرف گئے تھے، یہ وہی زمین ہے، اور جس طرح انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ وہ عربیہ ہی ہے اور اس جگہ کے لوگوں کو عربین ہی کہا جاتا ہے۔ ایک اور ہم دیکھتے ہیں ایسٹرنز بائبل ڈکشنری، وہاں پہ بھی لفظ میڈینائٹ کا انہوں نے یہاں پہ ایکسپلینیشن دیتے ہوئے کہا ہے این عربین ٹرائب، یہ آپ نوٹ کریں، این عربین ٹرائب ڈسینڈیڈ فرام میڈین کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کتورہ کا جو ایک بیٹا تھا اس کا، دے انہیبیٹڈ پرنسپلی دا ڈیزرٹ نارتھ آف دا پینسولا آف عربیہ، یہ بھی متفق ہے اسمتھ کے ساتھ کہ عرب کے شمال میں یہ جگہ واقع تھا۔ دا پینسولا آف سینائی واز اے پاسچر گراؤنڈ فار دیئر فلکس، کہ جو سینائی کا جو ایک چراگاہ تھی وہ ایک چراگاہ کے طور پر وہ انہیں استعمال کرتے تھے۔ دے ور ورچولی دا رولرز آف عربیہ بینگ دا ڈومیننٹ ٹرائب۔ اب یہاں پہ یہ کافی زیادہ ایک دلچسپ بات ہے کہ یہاں پہ نہ صرف وہ انہیں عرب کا کہہ رہے ہیں مدیانیوں کو، بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈومیننٹ ٹرائب تھا، وہ رولر تھے۔ تو ایک طریقے سے یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ مدیانی جو تھے وہ عربین تھے، اور جس طرح کہ میں نے بک آف ججز کا آپ کو حوالہ دیا، وہاں پہ کہا گیا کہ مدیانیوں کی فوج وادی میں کس چیز کے وادی میں؟ مورا کے پہاڑ پر وادی میں موجود تھی۔ تو اس سے بھی واضح ہوگا کہ جو مورا کی جگہ ہے، مورا کی پہاڑی ہے، وہ عرب کے اندر ہی واقع ہے۔ کیوں؟ بقول بائبل جو کہ مدیانی ہیں وہ عرب ہی کے رہائشی لوگ تھے۔ اب اگر ہم ان چیزوں کو مزید زیادہ ایکسپلین کریں کہ موریا سے جب یہ لفظ بنا مورا، جو کہ بائبل بھی شاید ہے کہ مورا عرب کے اندر موجود ہے، اب یہ لفظ مورا سے بدل کر مروا ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کی پروننسیشن تدریج عمل سے گزرتے ہوئے یہ مروا ہو گیا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے کوئی مروا، یہ وہی جگہ ہے، قربانی گاہ کا مقام ہے۔ تو اب تو ہم نے بائبل کے متعلق اس چیز کو پرکھا اور یہ چیز ہم نے ثابت کی۔ اب اگر ہم اسلام کی بات کریں، قرآن مجید کی بات کریں، جس طرح ہم نے پچھلے ٹاپک کے متعلق بھی اس بات پہ ہم نے بات کی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں، تو اس میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مروا کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک قربان گاہ ہے، اور مکہ کی تمام پہاڑیاں اور گھاٹیاں قربان گاہ ہیں۔ اب یہ بات ایک دلچسپ چیز ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو قربانی ہوتی تھی وہ منی میں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروا کی طرف اشارہ کیوں کیا کہ یہ قربان گئے؟ تو یہ اسی وجہ سے کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جس قربانی کا حکم دیا گیا تھا وہ مروا پہاڑ پر دیا گیا تھا۔ اگر ہم اس کے علاوہ مزید آگے جائیں، اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 95 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، منکم ہدیم بالغ الکعبہ، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے قربان کرنے کی جگہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج سورۃ نمبر 22 کی آیت نمبر 33 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کے قربان کرنے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہیں۔ اب یہ بات حجاج کرام بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ جو مروا پہاڑی ہے وہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے اور بہت زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم آپ کو کیمرے میں یہاں پر دکھا سکیں تو یہ جگہ ہے، یہ کعبہ ہے، اور یہاں سے یہ مروا کی پہاڑی ہے، یہاں سے اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ 2.2 کلومیٹر ہے آلموسٹ، اور کوئی 7 منٹ کا اس میں راستہ ہوگا، تو یہاں تک کا یہ بہت زیادہ قریب ہے اس سے خانہ کعبہ سے بھی۔
تو اس چیز سے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو قربان گاہ تھی وہ مروہ کی پہاڑی ہی تھی جو کہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس ہے، اور اسی مناسبت سے قربان گاہ کو کعبہ کہا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر مینا کو کیوں قربان گاہ کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کعبہ کے اندر یا پھر اس حدود حرم میں اس قدر گنجائش نہیں تھی، حجاج کرم کثرت سے آتے تھے، تو اس کعبہ کی حدود کو مینا تک وسعت دی گئی اور آج اسی جگہ پر قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے حقیقت تھی جس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اچھا، یہ جو ابھی ہمارا ایک تحقیقی ہمارا کام تھا، تو اس سلسلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے کسی دوست کو ہم سے ایک علمی اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ ہم سے کمنٹس کی صورت میں یا براہ راست کسی تحریری صورت میں اس اختلاف کو نوٹ کرا سکتا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔